اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد۔ شب شہادت امیر المؤمنین ہے۔ مجلس سے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شب شہادت امیر المؤمنین ہے اور ہم دسترخوان امیر المؤمنین اور دسترخوان نہج البلاغہ پر ہیں۔ اس عظیم الشان مسجد جو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام نامی پر کوثر کے نام سے موسوم ہے، یہاں ہم اس مکتوب کو پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں جو امام نے حارث ہمدان کے نام لکھی تھی۔ اور یہ وہ مکتوب ہے جو ایک حکمران اپنے ایک گورنر کے نام لکھ رہا ہے، اور جسے حکومت ملتی ہے، جسے اقتدار ملتا ہے دنیا میں، حکمران پھر اخلاقیات کو، اقدار کو بھول جاتے ہیں اور ان کے تمام باتوں کا ماحصل اپنے اقتدار کو طول دینا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ واحد حاکم ہے جو اپنے گورنر کو حکمت کی موتیاں عنایت کر رہا ہے۔ اور حارث ہمدان وہ ہے جس نے ایک دن امیر المؤمنین کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اصحاب امیر المؤمنین کہ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے، فضائل کے ان درجات پر ہوتے ہوئے اصحاب کے ساتھ دوستوں کی طرح ہیں، ان کے گھر کھانے پر ان کی دعوت قبول کرتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک شرط لگائی، جو گھر میں ہو وہی تم نے لانا ہے، اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا۔ اب حارث مہمان نواز ہے، بذل کرنا چاہتا ہے، چیزیں لانا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے بھی ہیں، لیکن امیر المؤمنین نے منع فرمایا ہوا ہے۔ جو کچھ گھر میں تھا وہ تیار کیا، لیکن اس کا اضطراب اسی طرح برقرار رہا، اسی طرح پریشان رہا۔ جب امیر المؤمنین تشریف لائے اور اس حالت کو دیکھا حارث کے کہ حارث کیوں اتنا پریشان ہو، کہا جی بہت چاہتا ہے آپ کی بڑھ چڑھ کر خدمت کروں، سفرہ میرا بہتر ہو، ہاتھ میں میرے پیسے بھی ہیں، یہ درہم موجود ہیں، آپ نے حکم کیا ہے باہر سے کوئی چیز لے کے نہیں آنی، اس لیے میں پریشان ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ جو درہم تیرے ہاتھ میں ہیں یہ تیرے گھر میں ہی ہے نا، تم سے یہ کہا ہے کہ باہر سے کوئی چیز نہ لانا، یہ تو وہ ہے، اگر اس سے کوئی چیز لاؤ گے تو یہ تو تمہارے گھر کی چیز ہے جو درہم تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پھر حارث کو بھی تسلی ہوتی ہے، جاتا ہے، جو اس کا جی چاہ رہا تھا وہ لے کے آتا ہے، لیکن امیر المؤمنین ایک نوع غذا سے زیادہ کھانے والے نہیں ہیں، اور جب غذا دینے پہ آتے ہیں تو اس مکتوب میں انواع غذا یہ معنوی ارشاد دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ وَلَا تَجْعَلْ عِرْزَكَ غَرَضًا لِنِبَالِ الْقَوْلِ۔ انتہائی اہم نقطے کی طرف امیر المؤمنین اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنی عزت اور اپنی آبرو کو لوگوں کی چمگوئیوں کی آماجگاہ قرار نہ دینا،
ایسے کاموں سے بچو کہ لوگ تمہارے پیچھے باتیں کریں۔ عزت نفس، یہ جو عزت نفس ہے، آبرو ہے، اس عزت اور آبرو کی حفاظت، اگر اپنی عزت و آبرو ہے تو اس کی حفاظت، یہاں امیر المومنین اپنی عزت اور آبرو کی بات کر رہے ہیں، اور پھر مومن کی عزت و آبرو، وہ تو پھر بہت ہی بڑا اس کا مقام ہے۔ دو قسم کی روایات ہیں، ایک قسم کی روایت یہی ہے جہاں ہمیں اپنی عزت نفس محفوظ رکھنے کا حکم ہے، دوسری قسم کی روایت یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مومن کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اس کی آبرو کو خراب نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آبرو یہ مومن کا احترام کعبے کے احترام سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، یہ کہنے کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن سمجھتے اسے نہیں ہیں۔ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تاریخ میں کعبے کا احترام برقرار نہ رکھنے والے لوگ یزید جیسے تو ملتے ہیں، وَإِلَّا کوئی شخص مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو کعبے کی بے حرمتی کرے۔ چند لوگ، یزید نما چند لوگوں کے علاوہ جو کعبے کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے علاوہ عام مسلمان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کعبے کا احترام نہ کرے۔ وہ کعبہ جس کی طرف اگر رخ کر کے آپ نماز نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے، وہ کعبہ جس طرف اگر ذبیحے کا رخ نہ ہو تو وہ آپ پر حرام ہے۔ اتنا عظیم عظمتوں والا کعبہ، اس سے بڑھ کر مومن کی عزت خدا کے ہاں عزیز ہے۔ اب مومن کی عزت کا لحاظ نہ کرنے والے اگر ڈھونڈا جائے تو پھر ڈھونڈنے کی ہی ضرورت نہیں ہے، تقریباً ہم سب اس کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ میں اگر کبھی اپنی بچی کو ڈانٹوں، کچھ کروں، وہ ناراض تو کہتے ہیں بابا آپ نے کعبہ گرا دیا ہے۔ ہم کعبے کا احترام، اس سے زیادہ ہمارا اپنا احترام برقرار رکھنا ہم پر لازم ہے۔ ہمارا اپنا احترام برقرار رکھنے کے لیے امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ گناہ نہ کرو۔ نہیں، گناہ کرو گے تو یقیناً تمہاری عزت جائے گی، گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے حلال مباح کام بھی نہ کرو، ایسے کسی بھی فعل کو انجام نہ دو کہ تم لوگوں کی باتوں کے زد میں آ جاؤ۔ اگر تم ایسے کام انجام دو، کام فی نفس مباح ہے، کام فی نفس حلال ہے، لیکن ان ایسے لوگوں کے سامنے اس انداز میں کر رہے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں باتیں کریں گے، اس سے تمہاری عزت اور آبرو کم ہوگی، یہ امیر المؤمنین کو برداشت نہیں ہے۔ ایسے کاموں سے بچو جو تمہاری عزت اور تمہاری آبرو۔ اطلب الحوائج بعزت الانفس، انتہائی قیمتی جملہ ہے، انتہائی مختصر لیکن دریا ہے، سمندر ہے امیر المؤمنین کا، کہ اگر حوائج کو طلب کرنا ہے، معمولاً ہم لوگ گھر کر حوائج کو طلب کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اپنی عزت اور آبرو کو فروخت کر دیتے ہیں، اپنی آبرو ختم کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اگر کہا جائے تو کہتے ہیں بھوک ہے، فقر ہے، فلاکت ہے، محتاجی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اس چیز کے اپنی حاجت کے حصول کے لیے اگر نہ مانگوں تو کیا کروں؟ اگر مجھے اپنی عزت و آبرو، اپنا جو چہرے کی آبرو ہے، اسے اگر بیچنا پڑتا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حدیث ہے، حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں اگر حوائج کو طلب کرنا ہے تو بعزت النفس، عزت نفس کے ساتھ تمہیں سارے حوائج ملیں گے۔ اگر سیلف اسٹیم نہ ہو تو کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ ہیہات من الذلہ، ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہیہات من الذلہ یأبی اللہ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت۔ اگر
ذلت ہم سے دور ہے. تو کیوں ذلت ہم سے دور ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ہمیں عزت دے، رسول خدا نے ہمیں عزت بخشی ہے، امیر المؤمنین نے ہمیں عزت بخشی ہے، اور ہم ہیہات من الذلت کیوں؟ اس دامن کی وجہ سے، اس گود کی وجہ سے، اس پاک اور طاہر گود کی وجہ سے، جو طاہرہ کی گود ہے، جو زکیہ کی گود ہے، جو مرضیہ کی گود ہے، اس مادر کی گود میں ہم پلے ہیں. ہم ذلت کے نزدیک کیسے جا سکتے ہیں؟ ہیہات من الذلہ. اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرماتے ہیں امیر المؤمنین کو کہ 8 چیزیں ایسی ہیں، اگر تم ان چیزوں کو انجام دو اور تمہاری عزت نہ رہے تو پھر کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو ملامت کرو. یا علی ثمانیۃ ان اہینوا فلا یلوموا الا انفسہم. اگر ایسا کرو، ان 8 میں سے کوئی ایک کام کرو تو پھر اپنے آپ کو فقط ملامت کرو. پہلا کیا؟ الذهاب الى مائدۃ لم یدع الیہا. کسی ایسی دعوت میں جانا جہاں آپ کو بلایا نہ گیا ہو. اگر ایسی دعوت میں جائیں گے تو وہاں پھر آپ ناخواندہ ہیں، ناخواندہ کی عزت نہیں ہوتی، وہاں پھر بے عزتی ہو جائے گی، آپ کو نکالا جائے گا. اب یہ مائدہ کون سا مائدہ ہے؟ دعوت کون سی دعوت ہے؟ یہ کوئی اس میں صرف دسترخوان مادی نہیں ہے، یہ عام دعوت نہیں ہے، اس کا اطلاق ہے. اور طلاب ہیں، علماء ہیں، آپ بھی سمجھیں گے، باقی مومنین بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. وَالذَّاهِبُ وَالْمُتَأَمِّرُ عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ. جو رب بیت پر، گھر کے مالک پر حکم چلاتا ہو. تمہارا جہاں حکم نہیں چلتا وہاں تم حکم چلاؤ گے تو تمہارا حکم بھی نہیں چلے گا، تمہاری عزت بھی نہیں رہے گی. وَطَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ أَعْدَائِهِ. اپنے دشمنوں سے خیر کی توقع رکھنا، مشکلات کا حل شیطان سے طلب کرنا. جو تمہارا دشمن ہے اس سے ہی خیر کی طلب رکھنا، یہ بھی عام ہے. وَطَالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللِّئَامِ. کسی پست آدمی سے فضل کی توقع رکھنا اپنی عزت اور آبرو گنوانے کے برابر ہے. وَالدَّاخِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ فِي سِرٍّ لَهُمْ لَمْ يُدْخِلَا فِيهِ. اگر 2 آدمی ہیں، ان میں کوئی سر ہے، وہ آپ کو داخل نہیں کرنا چاہتے، آپ اس میں خود سرک کریں اور خود جائیں اور اس میں داخل ہونا چاہیں تو پھر آپ کو جھڑکی ہی ملے گی، آپ کو وہاں سے دھتکارا ہی جائے گا، آپ کی عزت اور آبرو ہی ختم ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. والمستخف بالسلطان. جہاں جس کی حکمرانی ہے اس کو ماننا پڑے گا اور اس کا احترام کرنا پڑے. احترام سے مراد اس کے ماننی پڑے گی. اگر آپ اس کو ہلکا لیں گے اور وہ اگر جتنا جابر ہوگا اتنا آپ کو نقصان دے گا، جتنا عادل ہو اور عادل سلطان کی آپ اکرام نہ کریں، اسے آپ خفیف لیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ. اگر کوئی ایسی جگہ آ کر بیٹھ جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے، اگر کوئی ایسی مسند پر آ کے بیٹھ جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے تو اس سے ذلت بھی ہوگی، قیامت تک اس پر لعنت بھی ہوگی. پھر وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. وہاں جا کے بیٹھا کیوں جس کی وجہ سے قیامت تک اس پر لعنت ہو. وَالْمُقْبِلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَا يَسْمَعُ مِنْ. جو سننا نہ چاہ رہے ہوں اور ادھر سے خطیب بولتا چلا جائے تو اس کی عزت نہیں رہتی ہے. انشاءاللہ ہم آدھے گھنٹے میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہے ہیں. حدیث میں ہے اگر ایک دفعہ آبرو چلی گئی تو اسے جمع کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اب ٹائم آگے میں ترجمے پہ چلوں گا. دوسری حدیث میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے آدمی ہیں. ایک وہ ہے جو مال جمع کرنے کے لیے آبرو دے دیتا ہے، دوسرا وہ ہے جو آبرو رکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے مال دے دیتا ہے. سمجھدار وہ ہے جو مال خرچ کر کے آبرو کو بچا لے. البخیل، بخیل کون ہے؟ جو کہ اپنی آبرو دے کر مال بچائے، وہ بخیل ہے. لم یذهب، میں نے 4-5 حدیثوں کا خلاصہ پیش کیا، ایک حدیث میں متن بھی پیش کر دوں. لم یذهب من مالک ما وقع به عرضک. وہ مال جو تو نے اپنی آبرو
بچانے کے لیے خرچ کیا ہے وہ مال تیرے پاس سے جاتا نہیں ہے. جتنا بھی مال خرچ کرنا ہے وہ خرچ نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہوگا، اس سے زیادہ تمہارے حصے میں آ جائے گا. یہ پہلا حصہ تھا جہاں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا پہلا جملہ، اور اس کی تشریح میں یہاں دوسرا جملہ یہ ہے وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبًا. ہر وہ چیز جو تم سن لو وہ آگے بتانا شروع نہ کرو، تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے چلاتے رہو. جو سنو اس کو تحقیق کرو، اس کے بارے میں سوچو، اور اگر صحیح بات ہو تو اسے آگے چلاؤ، اگر صحیح بات نہ ہو تو اسے آگے نہ چلاؤ. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا لا تقل ما لا تعلم، جس کا علم نہیں ہے اسے نہ بولو. اور یہ ہم ممبریوں کے لیے، مبلغین کے لیے یہ سب انتہائی اہم ہے. جس کا علم نہیں ہے وہ نہ بولو. کیوں جس چیز کا علم نہیں ہے وہ بولتے ہو؟ جس کا علم نہیں ہے نہ بولو. جس کا علم ہے اس پر خود عمل نہیں کرتے وہ بھی نہ بولو. مجھے علم ہے لیکن میں عمل اس پہ اگر نہیں کرتا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں بولوں. اور اسے پھر انتہائی سخت تنبیہ کی گئی ہے وہ ایسے شخص کی جسے علم بھی ہے اور جو علم ہے وہ بول رہا ہے لیکن اس پہ وہ خود عمل نہیں کرتا ہے. فرمایا لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما تعلم. نہ فقط یہ کہ جو نہیں جانتے اسے نہیں بولنا، بلکہ جو کچھ جانتے ہو وہ سب کچھ بتانا بھی ضروری نہیں. آپ کو اگر کوئی جگہ مل گئی ہے اور آپ نے بتانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ سب بتا دیں. ضروری نہیں ہے سارا کا سارا جو کچھ آپ کو سچ آتا ہے وہ سارا سچ بیان کریں. نہیں، بہت سے سچ ایسے ہیں جن کو بیان نہیں کرنا ہے. میں نے ایک مومن کو کچھ کام کرتے دیکھا، گناہ کرتے دیکھا، وہ سچ بھی ہے، وہ میں نے آگے نہیں بتانا ہے. اور بہت سے اسرار ہیں جن کو میں نے آگے نہیں بتانا ہے. وَلَا تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ. ایک کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ جو کچھ سنو اسے آگے نہ کہو. دوسرا کیا ہے؟ اور جو کچھ لوگ کہیں اسے بھی فوراً رد نہ کرو. كُلَّمَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا. تیرے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ جو بھی کہیں تو تصدیق نہ کرے. نہیں، جھوٹ نہیں ہوا، نہیں، بلکہ جو بھی لوگ کہیں اسے سنو، اس کی تکذیب نہ کرو، اس پر تحقیق کرو. انسان عالم تب ہی بنتا ہے جب وہ بات سنے اور اس کی تصدیق کرے. 50 لوگ بھی اگر کہیں کہ اس نے یہ کیا ہے اور وہ خود کہے میں نے نہیں کیا، تو آپ نے کس کی بات ماننی ہے؟ اس شخص کی بات ماننی ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس کی بات کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، اس کی بات کو آپ نے تکذیب نہیں کرنی. اور جو کہہ رہا ہے اس پر حسن ظن رکھنا ہے. اور حسن ظن بہت روایت ہیں، ایک روایت صرف میں پیش کر دوں. حسن الظن راحت القلب وسلامت البدن. حسن ظن، اگر آپ حسن ظن رکھتے ہیں تو آپ کا بدن بھی سالم رہتا ہے اور آپ کا قلب بھی سالم رہتا ہے. یہ جسمانی روحانی دونوں امراض سے بچاؤ حسن ظن میں ہے. خلاصہ اگر کریں ان دونوں صفات کو جمع کریں، جو کچھ سنا ہے آگے نہ کہو اور جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے اسے رد بھی نہ کرو. توازن ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں، ایک متوازن بیلنس زندگی ہونی چاہیے. تمہاری شخصیت ایک متوازن شخصیت ہونی چاہیے. اس کے بعد جلدی اس لیے کر رہا ہوں، آج میں چاہ رہا ہوں کم از کم ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور وقت بھی ہمارا 30-40 منٹ سے زیادہ نہ ہو. وَاكْظِمِ الْغَيْظَ. 4 چیزیں امیر المومنین پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں پہ تم عمل کرو. حارث سے کہہ رہے ہیں، حارث کے ذریعے ہم تک بھی یہ پیغام پہنچا ہے. اگر ان 4 چیزوں پہ ہم عمل کریں، 4 چیزوں سے مراد پھر لمبے چوڑے بھی نہیں ہیں، 2 کلمات ہیں، 8 کلمات ہیں، 4 جملے ہیں. ان پر اگر عمل کرو گے تو تم عاقبت بخیر ہو جاؤ گے. تمہاری جو عاقبت ہے، انتہا ہے، وہ بہت بہترین ہوگی. ہو سکتا ہے جس حالت میں ہو وہاں پریشانی برقرار رہے، لیکن عاقبت بالآخرہ تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، تمہارا نتیجہ اچھا ہوگا، رزلٹ تمہارا
اچھا آئے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اکظم الغیظ، اپنے غصے پر قابو رکھو، پی جاؤ اپنا غصہ، اور حلم کا مظاہرہ کرو عند الغضب وتجاوز عند القدرہ۔ حاکم اپنے والی کو لکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا، غصہ پی جاؤ، حلم اور بردباری سے کام لو، جب تمہارے پاس قدرت ہے اس وقت تم معاف کر لو۔ واصفح مع الدولہ، جب اقتدار میں ہو اس وقت درگزر کرو۔ تکن لک العاقبہ، تمہارے لیے عاقبت ہوگی، عاقبت تمہاری ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کرنے میں ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ غصہ نہیں کرنا کسی بھی حال میں۔ تمہارے پاس اقتدار ہو تو بھی غصہ نہ کرو، بدلہ لے سکتے ہو تو بھی غصہ نہ کرو، غصہ کوئی دلائے تو بھی غصہ نہ کرو، غصہ پی جاؤ، معاف کرو، درگزر کرو۔ خلاصہ یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں شدت الغضب تغیر المنطق، اگر تم غصے میں زیادہ شدید غصے میں آ جاؤ تو تمہاری منطق ہی تبدیل ہو جاتی ہے، تمہارے سوچنے کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے، تمہاری گفتار بھی تبدیل ہو جاتی ہے، تمہاری لینگویج بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اتنا سویلائز آدمی گالیاں دینے پر اور پتہ نہیں نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر آ جاتا ہے اگر وہ غضب کا شکار ہو جائے۔ شدت الغضب تغیر المنطق وتقطع مادۃ الحجہ، پھر اس کے استدلال اور حجت ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گالیاں دینے پہ آ جاتا ہے۔ وتفرق الفہم، پھر یہ سوچنے سمجھنے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ رسالت مآب تشریف فرما ہیں اور حضرت عائشہ بھی ہیں، ان سے ایک شخص آنے لگا تو رسول خدا نے کہا فبئس رجل العشیرۃ ہوا، یہ جو آ رہا ہے یہ اپنے عشیرے کا سب سے برا فرد ہے۔ اچھا، اس آیا صاحب جب آئے اور رسالت مآب نے اس کو تحویل دیا، بٹھایا، اس کی بات سنی، اس کی عزت کی، اس کا اکرام کیا اور خداحافظ کیا، یہ چلا گیا، تو ام المومنین آئیں اور کہا کہ یہ آپ نے تو کہا تھا یہ بئس قوم ہے، اس کی آپ نے اتنی عزت اور اتنا اکرام کیوں کیا؟ فرمایا ان شر الناس الذی یکرم اتقاء شرہ، بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ اگر ان 4 چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں، احادیث بہت ہیں، میں نے نوٹ بھی بہت سی احادیث کر رکھی تھی، لیکن ضرورت نہیں ہے سب کی، یہی 4 کلمے کافی ہیں۔ اپنے غصے کو پی جاؤ، ٹھنڈے رہو، بردبار رہو، جب قدرت رکھتے ہو بدلہ نہ لو، اگر اقتدار میں ہو تو پھر تو صف کہتے ہیں صفحے دل سے بھی اس کو، اس کی تقصیر کو، اس کی کوتاہیوں کو مٹا دینا۔ کہتے ہیں کہ روایت ہے، صحت و سقم سے ہمیں کام نہیں ہے، صرف اس سے عبرت لینے کے لیے۔ شیطان آیا حضرت موسیٰ کے پاس اور کہا کہ میں پشیمان ہو گیا ہوں اور کوئی آپ خدا کے نیک بندے ہیں، خدا سے میری سفارش کیجئے اور میں آپ کی شفاعت سے شاید میں معاف کیا جاؤں۔ حضرت موسیٰ بھی گئے خدا کے پاس اور خدا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، وہ جا کے قبر آدم پر سجدہ کرے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ آئے اور کہا کہ یہ پیغام ہے خدا کا، تمہاری معافی ہو گئی، تمہاری توبہ قبول ہے، شرط یہ ہے سجدہ کرنا ہوگا قبر پر۔ شیطان کو غصہ آیا، تکبر کیا اور کہا میں نے اس کے زندہ کو سجدہ نہ کیا، اس کے قبر کو سجدہ کروں گا۔ اس نے پھر بھی توبہ نہ کی، اور پھر آ کر موسیٰ سے کہا تو نے کیونکہ مجھ پہ احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ میں تجھے 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک چیز جو ہم سے مربوط ہے وہ ہم یہاں نقل کر رہے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تب میں اس پر مسلط ہوتا ہوں، جب شدت غضب میں آتا ہے تو میری روح اس کے قلب میں داخل ہو جاتی ہے، میری آنکھیں اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، میں اس کے بدن میں خون بن کر دوڑنا شروع کر دیتا ہوں اور پھر میں اس سے وہ کچھ کرواتا ہوں، بلکہ یوں ہے روایت کے الفاظ کہ میں پھر کلہاڑی بن کر خود اس کے ہاتھوں سے اس کی جڑوں کو کاٹتا ہوں۔ ہمیں غصے سے
غضب سے اور ان صفات سے دور رہنا ہے۔ ہمیں علی ابن ابی طالب کی سیرت کو اختیار کرنا ہے۔ ہمیں وہ زبان، وہ اخلاق جو علی ابن ابی طالب کا اخلاق ہے اسے اپنانا ہے۔ وہ علی جسے 70,000 ممبروں سے سب و شتم کیا جاتا رہا، جسے ہر نماز کے بعد جس پر سب و شتم ہوتا رہا، لیکن اس کا صبر دیکھیے۔ اس علی نے ان تمام سب و شتم کا جواب ان مواعظ حسنہ کے ذریعے دیا، اپنی شخصیت کے ذریعے دیا، اپنی حکمتوں کے ذریعے دیا، اپنے صبر کے ذریعے دیا، اپنے عدل کے ذریعے دیا۔ اور یہی شدت عدل ہے جس کی وجہ سے آج علی بستر مرگ پر ہیں۔ آج یہ رات اہل بیت کے لیے انتہائی سخت رات ہے۔ آج علی ابن ابی طالب کی آخری رات ہے۔ اہل بیت علی کے گرد جمع ہیں، حسن و حسین، زینب و ام کلثوم گریہ کناں ہیں۔ علی کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ طبیب نے کہا کہ اگر تازہ دودھ مل جائے تو شاید مفید واقع ہو۔ یتیم کوفہ کے سارے یتیم ہاتھوں میں کاسا لیے بیت الشرف کے باہر کھڑے ہیں، لیکن طبیب کو ایک وقت یہ بھی کہنا پڑا کہ یتیموں تمہارے دودھ کا اب کوئی فائدہ نہ رہا۔ یا علی، آپ اگر نصیحت کرنا چاہتے ہیں، وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت فرمائیں۔ علی ہیں، اہل بیت ہیں، فرمایا حسن و حسین سے کہ میں وصیت کرتا ہوں تمہیں، تم اپنے اوقات میں نظم رکھو، تم غریبوں کا خیال رکھو۔ اللہ اللہ فی الایتام، ایتام کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ یا علی، آپ ایتام کی سفارش کر رہے ہیں، کل کربلا میں آپ کے ایتام کے ساتھ یہ امت جو کرے گی، جو وصیت کے الفاظ ہیں میں انہیں یہاں نقل نہیں کر رہا، صرف مصائب کے چند جملے کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنی بیٹی زینب کو بلایا اور فرمایا، زینب، تجھے اسی شہر کوفہ میں اسیر ہو کر آنا پڑے گا، اور جب تو اسیر ہو کر آئے گی تو حالت یہ ہوگی، آج تو شہزادی ہے، اس وقت تجھے پابند رسن کر کے بے مقنع و چادر اس طرح لایا جائے گا کہ تمام خواتین اور بچیاں گھبرا رہی ہوں گی۔ اس کے بعد ایک جملہ علی نے نہ کہا، لیکن جب زینب بازار میں آئی، لوگوں کی نگاہوں کو دیکھا، تو زینب نے گھبرا کر کہا، بھیا میرے بچوں کو بچائیے۔ اللہ اکبر۔ علی وصیت فرما رہے ہیں، حسنین موجود ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب علی بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ علی جو کہیں بے ہوش نہ ہوا ہو، کسی جنگ میں نہ گرا ہو، جب اپنی بیٹی کے سامنے گر جائے، جب اپنی اولاد کے سامنے گر جائے، نہ جانے اس حال میں امیر المومنین نے کیا دیکھا۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو جب حسین کی طرف دیکھا، فرمایا تو کیوں گریہ کرتا ہے، تجھے کرب و بلا میں کس طرح شہید کیا جائے گا۔ امام زمان بیان کرتے ہیں، والشمر جالس علی صدرک، اور شمر اس سینے پر بیٹھا تھا جو بوسہ گاہ رسول تھا۔
قابض شیبتک بیدہ. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین